أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا صدق الله العظيم. کل الحمدللہ ہماری سورۃ المرسلات مکمل ہو گئی تھی. آج سورہ نبا سے درس ہو رہا ہے اور یہ قرآن پاک کا آخری پارہ ہے اور عام طور سے نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. اس لیے ہم غور کے ساتھ سنیں تاکہ نماز میں جب یہ صورتیں پڑھی جا رہی ہوں تو ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہمارا رب ہمیں ان آیات میں کیا پیغام دے رہا ہے. اس پورے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں کو بیان، ساری مکی صورتیں ہیں، 2 صورتوں کو چھوڑ کر سورہ بینہ اور سورہ نصر، ان 2 کے علاوہ باقی جتنی صورتیں ہیں ساری مکی صورتیں ہیں. اور مکی صورتوں کا مضمون ہم پڑھ چکے کہ عام طور سے اس میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے پیغمبروں کی رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، اور بعث بعد الموت یعنی مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے. اور مختلف انداز اور اسلوب بدل کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جو سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی شہر کا رہنے والا ہو، شہری ہو، کوئی دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اس طریقے سے سمجھاتا ہے قرآن پاک کہ سب کو سمجھ میں آتی جاتی ہے، بس کوئی سمجھنے والا ہو. کوئی آئے اس کو سمجھنے کے لیے سب کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. ایک ایسا عنوان قائم کیا جاتا ہے، ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک تذکیر کا پہلو ہے قرآن پاک کا، اس کو ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. ایک ہے اس کا مسئلے مسائل وغیرہ کا پہلو، اس کے لیے تو تھوڑے سے علم کی ضرورت ہے، لیکن جو تذکیری پہلو ہے قرآن پاک کا، ہر آدمی اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. اس صورت میں بھی بعث بعد الموت کے مسئلے کو بیان کیا گیا اور ایک نئے انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. عَمَّ کس چیز کے بارے میں؟ اصل میں تھا یہ عَمَّا، ان اور ما، یہ 2 لفظ ہیں. ان الگ اور ما الگ تھا، لیکن عربی زبان میں جب اس طرح 2 لفظ آ جاتے ہیں تو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. اب ان ما تھا، نون کو میم سے بدل دیا اور میم کا میم میں ادغام کر دیا، اور اس کے بعد آخر سے الف تھا، اس کو کثرت استعمال کی وجہ سے گرا دیا تو سیدھا ہو گیا عما، جو پڑھنے میں آسان ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. عما یتساءلون. عما کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. مطلب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، لوگوں یہ دنیا ہماری آخری منزل نہیں ہے، یہ ایک عارضی اسٹیشن ہے، اور ہم اس وقت اپنی منازل میں سے بیچ کی منزل میں ہیں. اس کے بعد آگے 2 منزلیں ہماری اور ہیں، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو لوگ اس بات کا یقین نہیں کرنے لگے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ نہیں، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. یہ تو دور کا لوٹنا ہوگا. مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی پھر ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ کبھی کوئی پرانی ہڈی اٹھا کے لے آتا اور لا کر جو ہے دکھاتا کہ بتاؤ یہ کیسے زندہ ہوگی، اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. اس طریقے سے اختلاف کرنے لگے اور مذاق اڑاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور بتایا، اچھا یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مذاقیہ طور پر سوالات کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا
ان قریب پتہ چلے گا جب دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ ذرا پروردگار کی قدرت پر تو غور و فکر کرو کہ وہ پروردگار کیسے کیسے کام کر رہا ہے، اور اس کی وہ کتنی طاقت رکھنے والا ہے، کتنی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جو پروردگار اتنی بڑی قدرت کا مالک ہو، کیا اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آغاز اس طریقے سے کیا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ النبأ، نبأ کے معنی آتے خبر، اور العظیم کے معنی بڑی۔ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس خبر کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف کر رہے ہیں ایمان والوں سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتے ہیں نہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم جیتے مرتے ہیں، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، ان کو یقین نہیں آ رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں آ رہا ہے۔ ارے غور تو کرو، جس زمین کے اوپر تم چل رہے ہو، جس کے اوپر تم مکانات بناتے ہو، جس میں تم کھیتی باڑی کرتے ہو، جس میں طرح طرح سے تم جس زمین سے فائدہ اٹھاتے ہو اور اس میں تصرف کرتے ہو، یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ کس نے بچھائی ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا مہادا، بچھونا، ہم نے اس کو فرش بنا دیا، اس کو بچھونا بنا دیا، یہ تمہارے لیے بستر بنا دی گئی ہے۔ اور اس بات کو سب مانتے تھے کہ زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، تو یہی کہیں گے کہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج جتنے دنیا کے اندر نافرمان ہیں، کافر ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو سب کیا کہیں گے؟ اوپر والے مالک نے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ذرا غور کرو، اس زمین کو کس نے بچھایا ہے؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے اس زمین کو بچھایا ہے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور کیا ہی خوب ہے ہم بچھانے والے۔ اللہ کیا خوب بچھانے والا ہے، کس طرح زمین کو بچھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مختلف جو ہے اس کے زمین کے حصے بنا دیے، کہیں پانی ہے، کہیں خشکی ہے، کہیں نباتات، کہیں پتھر، کہیں کیا، کس طریقے سے پروردگار نے اس کو بنایا ہے۔ کیسے پتھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کہیں مٹی رکھی ہے، کہیں ریت رکھی ہے، کہیں اور کتنے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے بنایا، والجبال، اور ہم نے نہیں بنایا پہاڑوں کو اوتادا، میخے۔ جب زمین بنائی گئی، زمین کے نیچے پانی رکھا ہے اللہ نے، پانی کے اوپر یہ ہچکولے کھانے لگی، یہ ہلنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے پہاڑوں کو لگا دیا میخ کے طور پر۔ جس طرح کوئی تختہ ہوتا ہے نا، اس کو پانی پہ رکھا جائے تو وہ ہلتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ زمین ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو لگا دیا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو ڈال دیا، پہاڑوں کو لگا دیا، تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ہلے نہ، تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ہلے نہ۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو پھر اس کے اوپر رہنا مشکل تھا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، کہیں پر تھوڑا سا زلزلہ آ جاتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے آتا ہے، تھوڑا ہلاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ کتنی فلک بوش عمارتیں ہوتی ہیں،
اوپر بڑی بڑی عمارتیں، وہ سب کی سب زمین پر آ جاتی ہیں اور تباہی مچ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا ہلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ پہاڑوں کو اللہ نے بنایا ہے زمین کے لیے بطور میخ کے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بنایا اوتادا، میخے۔ وخلقناکم ازواجا، زمین پر غور کر لیا، پہاڑوں پر غور کر لیا، اب ذرا اپنی پیدائش کی طرف آؤ۔ پھر بار بار اللہ تعالیٰ متنبہ کرتے ہیں، انسان اپنی پیدائش پر تو غور کر، تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے وجود میں لایا ہے، تو جس اللہ نے پہلی مرتبہ وجود میں لایا، کیا وہ دوبارہ نہیں لا سکتا ہے؟ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ زندہ کر سکتا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ، وَخَلَقْنَا، اور پیدا کیا ہم نے، کم، تم کو، ازواجن، جوڑے جوڑے، ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ مرد ہے تو اس کے مقابلے میں عورت، عورت کے مقابلے میں مرد کو اللہ نے بنایا۔ اگر خالی مرد مرد ہوتے توالد اور تناسل کا سلسلہ نہیں چل سکتا تھا، خالی عورتیں ہوتی نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ دونوں کو پیدا کرتا ہے، مرد کو بھی پیدا کرتا ہے اور عورت کو بھی، نر کو بھی اور مادہ کو بھی۔ اور یہ نر اور مادہ کا نظام اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں ہی میں ہو، بلکہ ہر چیز میں رکھا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر ایک چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، ہر ایک چیز کے جوڑے بنائے ہیں، حتیٰ کہ درختوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ کچھ درخت، ایک ہی آم کا درخت لے لیجئے، کچھ اس میں نر ہوتے ہیں، کچھ مادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھجور کا درخت ہے، کچھ نر ہوتے ہیں، کچھ مادہ ہوتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، تو یہاں مدینہ کے لوگ کھجوروں میں سے نر جو کھجور ہوتا تھا اس کا بور لے کر اور وہ ڈال دیتے تھے مادہ کے بور کے اوپر، اور پھر پھل خوب ہوتا تھا۔ اس کو تعبیر نخل کے ذریعہ سے تعبیر کیا جاتا تھا، تعبیر نخل کہا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس لیے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ دینے والا ہے۔ اس سال نہیں کیا انہوں نے، قدرتی طور پر پھل کم آیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جیسے تم پہلے کر رہے تھے ویسے ہی کرو۔ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اب کہیں پر تو لوگ خود جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ نر اور مادہ کو ملاتے ہیں، اور باقی اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، اسی طریقے سے پکھرو، یہ کیا کرتے ہیں؟ نر درخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہاں سے اس کے شگوفے سے کچھ لیتے ہیں اور جا کر مادہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور اس سے پھل جو ہے خوب آتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ تو ہر ایک چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا بھی جوڑا بنایا ہے۔ مردوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، عورتوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور اس کی کاریگری دیکھو کہ پانی کا ایک قطرہ ہے، ناپاک قطرہ ہے، اس میں اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ نر جو ہے اس کے بھی جرثومے رکھے ہیں اور مادہ کے جرثومے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جہاں مرد پیدا کرنا چاہتا ہے وہاں مرد کو پیدا کر دیتا ہے، جہاں عورت کو پیدا کرنا چاہتا ہے عورت کو بنا دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکیاں دیتا ہے۔ کوئی نہیں، کتنے علاج کراتے ہیں، ہاں پتہ نہیں، جہاں پتہ چلتا ہے فلانا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں کہ اولاد مل جائے، لیکن جب وہاں سے منظوری نہیں ہوتی ہے تو کہیں سے بھی ملتی نہیں ہے، اور جب وہاں سے منظوری ہوتی ہے تبھی جا کر وہ ملتی ہے۔ تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ اور جوڑے بنانے کا مقصد ایک جگہ سورہ روم میں بیان فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو
اور مہربانی کو، نرمی کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. مودۃ بینکم ورحمہ، اللہ نے محبت کو پیدا کر دیا. کہیں کا لڑکا ہوتا ہے، کہیں کی لڑکی ہوتی ہے، مزاج مختلف ہوتا ہے، لیکن جب نکاح کے بندھن میں ان کو باندھ دیا جاتا ہے تو بس وہ ایک جسم کے مانند ہو جاتے ہیں. کب؟ جب ایک دوسرے کے حقوق کی وہ رعایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی دنیا کے اندر ہی جنت والی زندگی بن جاتی ہے. آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ وہ رہتے ہیں اور سکون والی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن سکون کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی وہ رعایت کرے. جو مردوں کے ذمہ عورتوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے، جو عورتوں کے ذمہ مردوں کے حقوق ہے وہ عورتیں ادا کرے. جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو جنت کا گھر بنا دیتے ہیں، سکون والا گھر بنا دیتے ہیں. سکون جو ملتا ہے، ایک تو اللہ نے یہ فرمایا، دوسرا فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور نیند کو اور رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اس میں تم سکون حاصل کرتے ہو. نیند کے ذریعہ سے بھی آدمی سکون پاتا ہے، جب سوتا ہے تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے. اسی طریقے سے رات کو اللہ نے بنایا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے. تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیے تمہارے ازواجن جوڑے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ارے تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ذرا اپنی نیند پر تو غور کرو، اپنی نیند پر غور کرو. تم روزانہ مرتے ہو، روزانہ اٹھتے ہو، روزانہ مرتے ہو اور پھر روزانہ اٹھتے ہو. النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی سونے سے پہلے، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے ہی اموت، مرتا ہوں، و احیا، اور زندہ ہوتا ہوں. یہ نہیں بتایا آپ کے نام سے انام، سوتا ہوں، واستيقظ، اور بیدار ہوتا ہوں، نہیں، بلکہ کیا سکھایا؟ اموت و احیا. گویا جب آدمی نیند میں چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ تمہارے نفسوں کو، تمہاری روحوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. پھر جس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے ابھی دوبارہ، اس کی زندگی کے ابھی ایام باقی ہوتے ہیں، اس کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اور جس کا ٹائم پورا ہو گیا ہوتا ہے اس کو اللہ وہیں پر روک لیتا ہے. صبح کو آتے ہیں، آ کر اٹھاتے ہیں، ابو جی ابو جی ابو جی، لیکن ابو جی آگے پہنچ چکے ہوتے ہیں. چاچو جی اٹھو، اور چاچو جی آگے پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو نیند یہ گویا موت کی بہن قرار دیا گیا اس کو. یہ موت ہے، کہا اس سے سمجھو تم روزانہ سوتے ہو اور صبح کو اٹھتے ہو. پھر صبح اٹھنے کی دعا کیا سکھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، احیانا، جس نے ہم کو زندہ کیا، بعدما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد. اور پھر یاد دلایا کہ یہ تو ایک عارضی موت تھی رات کے لیے، اور پھر صبح کو اس نے تم کو زندہ کر دیا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے طرف سب کو اٹھ کے جانا ہے. جتنے دنیا سے جا چکے ہیں، شہر خاموشہ میں پہنچ چکے ہیں، وہ بھی ایک دن سب کے سب اٹھیں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے. جس طرح صبح کو آدمی اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد ابھی اپنے بیوی بچوں کی طرف اٹھ کر جاتا ہے، اپنے دوست و احباب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، نکلتا ہے گھر سے باہر. اسی طریقے سے جو یہ قبر والا گھر ہے، عالم برزخ والا گھر ہے، اس سے بھی ایک دن سب کو اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد پھر اللہ کی عدالت کی طرف چلنا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سباتن، آرام کی چیز، آرام کی چیز نیند کو بنایا ہے. تھکا ہوا ہوتا ہے آدمی، کتنی ٹینشنیں ہوتی ہیں، رات کو سوتا ہے، صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے، جسم کی تھکان بھی دور ہو جاتی ہے، اور جو پریشانی اور ٹینشنیں تھی وہ بھی آدمی بھول چکا ہوتا ہے. یہ پروردگار کا بنایا ہوا کیا ہے؟ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، اللَّيْلَ، رات کو، لباساً، ہم نے رات کو پہناوا بنایا ہے، رات کو لباس بنایا ہم نے. جس طرح آدمی کپڑا پہن کر اپنے جسم کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات تاریک ہو جاتی ہے، سب کو چھپا لیتی ہے. یہ دن اور رات کا اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے پروردگار کی.
سورہ قصص میں فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے بلا بتلاؤ تو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے رات ہی کو بنا دیتا الی یوم القیامہ، قیامت تک رات ہی رات ہوتی، سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، روشنی نہ ہوتی، تو من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ، تو پھر کون معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ کون ہے کہ جو یأتیکم بضیاء، تمہارے پاس روشنی کو لے آتا؟ کوئی ہے روشنی کو لانے والا؟ پھر کوئی روشنی کو لا نہیں سکتا تھا. من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ یأتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی کو لے آتا. افلا تسمعون، ارے تم سنتے نہیں ہو؟ سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے، سنو. اس کے بعد آگے بتایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، بلا بتلائیے تو، کہہ دیجئے بلا بتلاؤ تو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن ہی کو بنا دیتا ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامہ، قیامت تک دن ہی دن رہتا، رات آتی ہی نہیں، صرف دن ہی دن ہوتا، تو پھر من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو پھر کون معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ کون خدا ہے، کون مالک ہے کہ جو تمہارے لیے رات کو لے آتا؟ تسکنون فیہ، جس رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو اس رات کو لے کر آتا. کوئی ہے؟ افلا تبصرون، ارے غور نہیں کرتے ہو؟ دیکھو پروردگار کے اس نظام کے اوپر غور و فکر کرو. جو اللہ اس نظام کو بنا رہا ہے، دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے، تو کیا وہ پروردگار دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ زندہ کرے گا. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس نے اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اس نے بنایا ہے رات کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنایا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، روزی کو تلاش کرو. اس لیے دن کو اس نے روشن بنا دیا، اور رات آرام کے لیے تھی، اس کو اللہ نے تاریک بنا دیا، لباس کی طرح اس کو بنا دیا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو بنا دیا لباس. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا النہار، دن کو، معاشا، کمانے کا وقت، کمانے کا وقت بنا دیا ہے، مقرر کر دیا اس کو کمائی کے لیے، کہ رات کو سو جاؤ، آرام کرو، اور دن میں کماؤ. لیکن کمانے کے لیے ضروری ہے اللہ کے حکموں کو بھی ساتھ میں پورا کرنا. کمانے کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پہلے پورا کرنے کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا کر دی جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اب تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد کمانے کے لیے نکل جاؤ، پھر دیکھو اللہ کتنا سکون دیتا ہے اور کتنی برکت عطا کرتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو بنایا لباس کی چیز. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو بنایا کمائی کا وقت، کمانے کا وقت. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنایا، فوقکم، تمہارے اوپر، سبعًا شدادا، 7 مضبوط آسمان، 7 مضبوط آسمان اللہ نے بنائے ہیں. ہزارہ سال گزر گئے ہیں، ابھی تک آسمان میں کوئی دراڑ آئی؟ کوئی شغاف، کوئی پھٹن، کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. هل ترى من فطور، فرجع البصر هل ترى من فطور، کہاں نظر اٹھا کر دیکھو اور بار بار دیکھو، آسمان کی طرف غور و فکر کرو، کیا اس میں تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ کوئی عیب نظر آ رہا ہے؟ کوئی شغاف، کوئی پھٹن، کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے؟ کہا نہ، تمہاری نظر جو ہے وہ تھکی ہاری واپس لوٹے گی، لیکن تمہیں اللہ کی کاریگری کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، سِرَاجًا، سراج کے معنی چراغ،
ہم نے چراغ بنایا وہاجن چمکتا ہوا، وہ کیا ہے؟ سورج ہے۔ سورج اللہ کی کتنی بڑی کاریگری ہے، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ کس طرح اتنا بڑا سورج اللہ نے بنایا، جب طلوع ہو کر آتا ہے تو پورے زمین کو روشن کر دیتا ہے، ایک ہی بلب، اور جل رہا ہے، اور کبھی نہ تیل کی ضرورت، نہ پیٹرول کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ کسی توانائی کی اس کو ضرورت ہے، بلکہ اس سے توانائی دوسری چیزوں کو مل رہی ہے۔ یہ پروردگار کا بنایا ہوا نظام ہے، جو اللہ اتنے بڑے سورج کو روزانہ طلوع کرا رہا ہے اور غروب کرا رہا ہے، اور ایک بنایا ہوا اس کا نظام ہے۔ اس نظام کے تحت چاند، سورج، ستارے سب کے سب بہہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، سب کے سب تیر رہے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج جو ہے وہ چاند کو ساتھ نہیں ٹکراتا ہے، چاند سورج کے ساتھ نہیں ٹکراتا ہے، اپنے اپنے راستے پر یہ چل رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج جو ہے وہ اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے، روزانہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ، ابو ہریرہ بتاؤ جب یہ سورج ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر یہ اجازت مانگتا ہے طلوع ہونے کی، اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، پھر یہ دوبارہ طلوع ہو کر آتا ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج اجازت طلب کرے گا، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، اور بہت دیر کے بعد یہ کہا جائے گا جس راستے آیا تھا اسی راستے واپس لوٹ جا۔ اس دن مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا، نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی، توبہ کا دروازہ اس کے بعد بند ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ تو وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا ہے چراغ، چمکتا ہوا چراغ ہم نے بنایا سورج کو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا من المعصرات، بادلوں سے، ماءً ثجاجا، کثرت سے برسنے والا پانی، موسلا دار پانی، موسلا دار بارش۔ اور بارش برسانے کا مقصد لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعہ سے غلے اگائیں، ونباتا، اور نباتات کو اگائیں، وجنات الفافا، اور اسی طریقے سے جنات الفافا، باغات، گھنے باغات ہم اس کے ذریعہ سے اگائیں، گھنے باغات اگائیں۔ تو جو پروردگار خشک اور بنجر زمین ہوتی ہے اس پہ بارش برساتا ہے، اور بارش کے ذریعہ سے اس بنجر زمین کو ہرا کر دیتا ہے، زمین ہریالی کی چادر اوڑھ لیتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ یہ 9 نشانیاں اپنی قدرت کی اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں کہ ان پر غور و فکر کرو تو تمہیں اس بات کا یقین آ جائے گا کہ جو پروردگار یہ سارے کام کر رہا ہے وہ یقیناً ہم کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہ زندہ کرے گا، اور اپنی زندگی کا ہمیں حساب اور کتاب دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی کتاب کی ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی برائی سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔